یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ کولگام میں پولیس کی ایک گاڑی کی ٹکر سے ایک معمر خاتون کی شہادت کے بعد شدید مظاہرے بھڑک اٹھے۔ مظاہرین نے خاتون کی میت سڑک پر رکھ کر احتجاج کیا اور بھارت مخالف و بحق آزادی نعرے بلند کیے۔ قابض بھارتی فورسز نے وانی گام پٹن اور ریاسی میں بڑے پیمانے پر تلاشی اور محاصرے کی کارروائیوں کے دوران لوگوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ ریاسی میں 3 نوجوان گرفتار کر لیے گئے۔ اتحاد المسلمین اسلامک پولیٹیکل پارٹی کے چیئرمین محمد یوسف نقاش، ماس موومنٹ کے وائس چیئرمین عبد المجید میر، حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے جنرل سیکرٹری ایڈوکیٹ پرویز احمد شاہ اور دیگر حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے محرم الحرام کے جلوسوں پر پابندی اور عزاداروں کے خلاف گولیوں اور پیلٹ گن کے وحشانہ استعمال کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہندو فسطائی قابضین نے کربلا کی یاد تازہ کر دی ہے۔ اتحاد المسلمین نے اس کے صدر مولانا مسرور عباس انصاری کو اس موقع پر گھر میں قید کیے جانے کو بدترین امتیازی سلوک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت ایسے ہتھ کنڈوں کے استعمال سے کشمیریوں کی آواز کو خاموش کرانے میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ کشمیریوں کو دبانے کے لیے ہر طرح کے ظلم و تشدد کے استعمال کے باوجود یہ حقیقت اب واضح طور پر سامنے آ رہی ہے کہ شکست فسطائی مودی سرکار کی حکومت کا مقدر بن چکی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے جاری ایک تجزیاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال 5 اگست کے بھارت کے غیر قانونی اقدامات کے تناظر میں رونما ہونے والے واقعات کا جائزہ لینے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ یا تو بھارت کو کشمیر کے بارے میں اپنی ہٹ دھرمی ترک کر دینی چاہیے یا پھر اسے ذلت کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اپ ڈیٹ ختم ہوا۔ ہندوتوا کے پجاریوں نے کشمیری عوام کی حق خود ارادیت کی تحریک کو دبانے کے لیے نہ صرف ظلم و بربریت کا ہر ہتھ کنڈا آزمایا بلکہ کشمیریوں کو فتح کرنے کی حسرت میں تمام سامراجی اور چانکیائی سازشوں کا استعمال کیا، لیکن کشمیری عوام نے جس پامردی اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اس نے برہمن سامراج کو حواس باختہ کر دیا اور اب اس کو بھی اپنی شکست کا یقین ہو چکا ہے۔ کشمیر میں اپنائی جانے والی مسلم کش پالیسیوں پر نہ صرف عالمی برادری بھارت پر تھو تھو کر رہی ہے بلکہ بھارتی دانشور بھی اب یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ کشمیریوں کا جذبہ حریت ناقابل تسخیر ہے اور شرمناک اور ذلت آمیز شکست بھارت کا مقدر ہے۔ بی جے پی کے سابق رہنما یشونت سنہا کی سربراہی میں بھارتی کنسرن سٹیزنز گروپ نے یہ حقیقت تسلیم کی ہے کہ جموں کشمیر میں مودی کی پالیسیاں ناکام ہوئی ہیں۔ بھارتی دانشوروں کی ٹیم نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے یا تو بھارت کو کشمیر کے بارے میں اپنی ہٹ دھرمی ترک کر دینی چاہیے یا پھر ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اگرچہ عالمی برادری نے اپنے کاروباری مفادات کی وجہ سے بھارتی جرائم پر مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے جس سے شہ پا کر بھارت نے کشمیریوں کی نسل کشی، بدترین تشدد، گرفتاریوں اور دیگر مظالم میں اضافہ کر دیا ہے، تاہم بھارتی مظالم سے کشمیریوں کا جذبہ حریت مزید مستحکم ہوا ہے۔ محرم الحرام کے جلوسوں کے دوران آزادی اور پاکستان کے حق میں فلک شگاف نعرے اس کی تازہ مثال ہے۔ نہتے کشمیری عوام نے جس طرح ہندوتوا کے پجاریوں کے غرور کو خاک میں ملا دیا ہے وہ مسلم دشمنی میں پاگل بھارتی حکمرانوں کے لیے نوشتہ دیوار ہے، اور اگر بھارت نے پھر بھی ان واقعات سے سبق حاصل نہ کیا پھر بربادی اور رسوائی اس کا مقدر ہے۔